اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میں بہت خوش ہوں اس اعتبار سے کہ جب ہم آ رہے تھے یہاں پر تو میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ بابا آج ہمارے حساب سے شاید 50 لوگ بھی نہیں آئیں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آخر تک مجمع ہے۔ خداوند متعال آپ کو صحت اور سلامتی عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ اس کا اجر میرے مولا آقا رضا ضرور دیں گے۔ دیکھیے بھائی، میرے اسٹاف کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، تائید بھی کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ایک کتاب ہے اصول کافی، سنا ہوا نام ہے، شیخ کلینی والی اصول کافی، 4 جلد کتابیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے جس کو یہ یاد نہ ہو کہ کتب اربعہ میں سے یہ کتاب بھی شامل ہے۔ اس میں ایک بحث ہے العقل والجہل۔ خوب توجہ کیجیے گا، مزہ آئے گا۔ کیا ہے کہ عقل اور جہل، جہالت اور عقل۔ اب تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جہالت کے مقابلے میں علم آتا ہے کہ نہیں؟ جہالت کے مقابلے میں علم آنا چاہیے، لیکن یہاں پر جہالت کے مقابلے میں عقل کو رکھا ہے۔ جاہل وہ نہیں ہے جس کے پاس علم نہ ہو، جاہل وہ ہے جس کے پاس عقل نہ ہو۔ تو عقل والا انسان کبھی جاہل نہیں ہوا کرتا۔ بہرحال میں یہاں مجلس پڑھنے یا تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں صرف حدیث سنانے کے لیے۔ میں چاہتا تھا کہ اس عقل کو آپ تک پہنچا دوں، ماشاءاللہ پہنچ گئے۔ اب سنیے گا حدیث امام رضا علیہ السلام کی۔ ماشاءاللہ یہ 4تھی حدیث ہے، 3 حدیثیں بیان کر چکا ہوں 3 مجلسوں میں، آپ لوگ یاد کرتے رہیے گا۔ میں نے بتایا پہلی مجلس میں ہی کہ کتاب سے نکل کر جب یہ حدیثیں آپ کے دل میں آئیں گی اور دل سے عمل میں آئیں گی تو مزہ آئے گا۔ اب دیکھیے گا عقل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں مولا امام رضا علیہ السلام۔ آپ فرماتے قال رضا علیہ السلام، مولا امام رضا فرماتے ہیں افضل العقل معرفت الانسان نفسہ۔ چھوٹی حدیث ہے۔ اب عقل کے مراتب ہے نا بھائی، جیسے جہل کے مراتب ہے ایسے ہی عقل کے مراتب ہے۔ مولا فرماتے ہیں سب سے بلند ترین مرتبہ عقل کا کیا ہے؟ معرفت الانسان نفسہ، انسان خود کو پہچان لے۔ جب انسان خود کو، ارے آپ ہمیں کیا بولتے ہیں؟ قبلہ، علامہ، قبلہ و کعبہ، مولانا، حجت الاسلام، سارے القاب دیتے ہیں ہمیں، لیکن مجھے خود معلوم ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ افضل العقل معرفت الانسان نفسہ، انسان اپنے نفس کو پہچانے۔ اس کا ایک شعبہ نفس کا جو ہے کیا ہے؟ فیزیولوجی ہے، فیزیولوجی۔ اب یہ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے۔ فیزیولوجی جو ایک موضوع ہے، وہ پورے بدن کے حصوں کو پہچاننے کا نام ہے۔ چونکہ ہم نے سائیکالوجی کورس کیا ہے، واہ 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 واہ، کیا نعمت ہے، کیا نعمت ہے۔ چونکہ ہم نے سائیکالوجی کورس کیا ہے تو اس کورس میں ایک سبجیکٹ تھا فیزیولوجی، یعنی پورے بدن کی پہچان۔ ہمارے استاد نے ایک بات کہی ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ نفس کیا چیز ہے۔ نفس کا ایک معنی بدن ہے بھائی،
ورنہ نفس کا معنی جان بھی ہے، کئی چیزیں ہیں۔ برحال نفس تو اسے بتایا ڈاکٹر نے کہ ہماری رگیں، رگوں کی کئی قسمیں ہیں، شاہ رگ ہے، سیاہ رگ ہے، موئے رگ ہے، یہ جو کھال کی نیچے جو رگیں ہیں بے حساب ہیں۔ تو ڈاکٹر ہے یہاں پہ، وہ بہت سمجھ جائے گا۔ انہیں ہمارے کھال کے نیچے ہے نا بے انتہا رگیں ہیں بھائی، ہمارے بدن میں ہزاروں کروڑوں رگیں ہیں۔ ایک بدن میں، ایک انسان کی بدن میں ہزاروں کروڑوں رگیں ہیں۔ میرے استاد نے کہا تحقیقات کے مطابق ایک انسان کی رگیں اگر کھینچی جائیں، ایک انسان کی رگیں کھینچی جائیں تو پورا کرۂ زمین تک پہنچ سکتی ہیں۔ ایک انسان کی رگیں پورے کرۂ زمین تک پہنچ سکتی ہیں۔ پھر مجھے یاد آیا نہج البلاغہ، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انتب العالم الاکبر۔ مولانا نے کئی ہزارہ سال فرما دیا کہ بھائی اگر تم انسان سمجھتے ہو کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہو، نہیں، تمہارے اندر ایک بہت بڑا عالم نہفتہ ہے۔ تو یہ ہے پہچاننا، افضل العقل معرفت الانسان نفسہ۔ بالا ترین عقل کا درجہ کیا ہے؟ انسان خود کو پہچان لے۔ یہ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ایگزام میں بھی آئے گا، مولانا لوگ ایگزام لیں گے، ایگزام میں بھی آئے گا، اور دل میں رکھیے ایگزام میں پاس ہونا، فیل ہونا، 5000 روپیہ انعام لینا یہ مقصد نہیں ہے بھائی۔ مقصد یہ ہے کہ امام رضا کی احادیث جو ہے ہمارے دل میں آئے، بس یہ ہدف ہے، ورنہ کوئی ہدف نہیں۔ ایک ذریعہ تشویق کے لیے انعام ہم نے رکھا ہے 5000 3000 2000 جو ہے، اور کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر 100 آدمی بھی فرسٹ آ گئے تو 100 کے 100 کے انعام دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی نہ مردوں میں نہ عورتوں میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ خوب یاد کیجئے، پڑھیے، نام لکھوائیے۔